الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 24 دسمبر 2022 عیسوی ہے اور 29 جمادی الاول 1444 ہجری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، اس کا جو سب سے پہلا بنیادی ایک تصور نجدیوں اور وہابیوں دیوبندیوں نے 100-150 سال میں پوری دنیا میں پھیلایا، وہ یہ ہے کہ جی ایک تو شرک کی معافی نہیں، اس پہ ہم پچھلے پروگرام بہت سے کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ شرک کی سزا۔ تو سزا کے حوالے سے یہ جو آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی سعودی گروہ ہے، انہوں نے قرآن پاک کی مختلف آیات کو پکڑا اور مزارات کو شہید کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، اور دلیل اور ثبوت انہوں نے اس طرح کی آیتیں پکڑیں جس میں سے ایک مثال یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5، اور اس میں سے آپ لفظ سنیں گے تو آپ کو ان کی دلیل کا کچھ حصہ سمجھ آ جائے گا۔ باقی مزید تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آہستہ آہستہ ان پروگرام اور اگلے پروگراموں میں بات کرتے چلے جائیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا گیا وہابیوں کی طرف سے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قتل کرو۔ اس بات کو پکڑ کر، اس سے ملتی جلتی آیات کو پکڑ کر، ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، آل سعود نے آل رشید کو قتل کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹا، ان کی عورتیں بچے اغوا کر کے لے گئے، ان کی عورتوں کو غلام باندی بنا لیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 100-150 سالہ تاریخ آپ جناب یورپ کے مصنفین کو دیکھیں، افریقہ کے مصنفین کو دیکھیں، ہندوستان کے مصنفین کو دیکھیں، دنیا بھر کے لوگوں نے آل سعود کے اس ظلم کو لکھا ہے، بتایا ہے۔ اور چھپایا کس نے ہے؟ ظاہر ہے جنہوں نے ظلم کیا وہی اس کو چھپانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ جی قرآن میں حکم ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں کو قتل کرو۔ اب ہم ان کے اس دعوے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کا عملی کردار کیا ہے۔ کیا انہوں نے واقعی قرآن کے احکامات کو پوری طرح سے نافذ کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر ان کی سزا کیا بنتی ہے۔ تو شرک کی سزا کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آج کے اس پروگرام میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کریں گے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2022 کے اس عرصے میں 2017 سے 2022 تک کے یہ جو 5 سال گزرے ہیں، اس میں امریکی حکومت کی طرف سے یروشلم کو سرکاری سطح پر اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا، اور پھر اس کے بعد سعودیہ کا امریکی صدر کو خوش آمدید کہنا، اپنے گھر بلا کے اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم دینا، اور پھر عرب کے بہت سے حکمرانوں کی طرف سے ابراہم ایکارڈ کے نام پہ، ابراہیمی معاہدوں کے نام پہ اسرائیل اور امریکی حکومتوں کے ساتھ، برطانوی اور یورپی حکمرانوں کے ساتھ جو دوستیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابراہیمی معاہدے اب کوئی ڈھکے چھپے رہ نہیں گئے۔ تو اس لیے شرک کی سزا کے حوالے سے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی مثال بڑی اہم ہے اور ضروری ہے، لازم ہے آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حقیقت آشکار ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو شرک کی سزا کے حوالے سے سب سے پہلی مثال بنی اسرائیل کی، اور آیت ہے جی 54 نمبر، سورت ہے دوسری، سورۃ البقرہ، یعنی دوسری سورت کی 54 نمبر آیت میں جب آپ عربی میں لفظ سنیں گے تو بہت سے اردو دان، اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے، اردو پڑھنے والے جان جائیں گے کہ کس قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور کیا الفاظ ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں اور واقعہ کیا ہوا، اور پھر
وہ چونکہ بنی اسرائیل تھی، سابقہ شریعت تھی، تو اس کے احکامات اور شریعت محمدی کے احکامات انشاءاللہ ہم اس پہ قدم قدم بات کریں گے۔ پہلا حصہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، فتوبو، توبہ کرو، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اب آپ نے آیت کا ترجمہ بھی سن لیا، آیت کے الفاظ بھی سن لیے، اس میں سے چند اہم نکات کو اب آپ ذرا دوبارہ سے سنیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہ تو پکی بات ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ پھر کہ ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وہ ظلم کیا تھا کہ باتخاذکم العجل، جو تم نے بچھڑے کو بنایا یا اس کی پوجا کی، ٹھیک ہے۔ بنانے والوں میں وہ سامری جادوگر کا واقعہ بھی ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ہم شرک کی سزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، یعنی وہ مشرک ہو گئے، انہوں نے شرک کیا، تو آگے کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو، فتوبو، توبہ کرو، رجوع لاؤ اللہ کی جانب۔ اور حکم کیا ہوا ان بچھڑے کے پجاریوں کے لیے؟ حکم کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو، فَاقْتُلُوا، ٹھیک ہے، فَاقْتُلُوا، قتل کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری جان قتل کر دی جائے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، مہربان ہے۔ اب اللہ کی شان ہے کہ اب آپ اس آیت کے حوالے سے چند اہم نکات سنیے کہ سزا کا ذکر ہو رہا ہے، شرک کی سزا کا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ شریعت محمدی میں آج الحمدللہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہیں، اور ہمارے لیے اپنی جان ختم کرنا یعنی خودکشی کرنا حرام ہے، منع ہے۔ شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے، خواہ کوئی بندہ کتنا ہی بیمار ہو، کتنی ہی تکلیف میں ہو، اس کو خودکشی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت محمدی میں خودکشی منع ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل نہ کرے، ٹھیک ہے، خودکشی حرام ہے شریعت محمدی میں۔ اب آپ شریعت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیں اور حکم سنیں کیا ہے، اور پھر فرق نوٹ کریں کہ مختلف شریعتوں میں مختلف جرائم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ حکم کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جان کو، یعنی خودکشی کرو۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، دو گروہ ہیں، مختلف علماء کرام نے مختلف طرح سے اس کے ترجمے اور تشریحات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل سنت میں بہت سے ہیں جنہوں نے اس کو یوں لکھا کہ انہی بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ گروہ مشرک تھا اور یہ توحید والا تھا، مسلمان تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو مشرک ہوئے، یہ جو دین سے پھر گئے، یہ جو مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کر لی، تو یہ جب مشرک ہو گئے تو ان کو قتل اس گروہ نے کیا جو کہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس گروہ کا اور اس گروہ کا فرق یہ دیکھیں کہ اگر یہ گروہ مشرک ہے تو یہ
مشرک ہونا اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، عبادت کا یہ بات تھی۔ یہ تو حقوق اللہ کے معاملات ہیں۔ حقوق اللہ کی ایک سادہ سادہ مثال سنیں کہ اللہ کے جو بندے پہ حقوق ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ بندہ اللہ کو ایک مانے، بندہ اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی دعا کرے، نعمتیں مل جائیں تو شکر کرے، آزمائش مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ یہ اس طرح کے مختلف معاملات یہ اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ مشرک ہو گیا اور اس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کی تو اس گروہ کا اس نے کوئی حق تو نہیں مارا، ان کا کوئی مال تو نہیں لوٹا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ اپنی شان میں، اپنی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ موحد ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور یہ گروہ مشرک ہوا تو اس گروہ نے اس گروہ کا کوئی حق تو نہیں مارا نا، کوئی مال نہیں لوٹا، کوئی ان کی جائیداد نہیں چھینی، کوئی پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا، کوئی ان کی عورتوں بچوں کو اٹھا کے نہیں لے گئے۔ لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اس گروہ نے اس مشرک گروہ کو قتل کیا تو پھر حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد کی بحث ایک بڑا دلچسپ موضوع بنے گا، جس کی بحث انشاءاللہ ہم آئندہ مزید کسی وقت کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر عبادت اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ بڑا ایک دلچسپ کمبینیشن بنتا ہے۔ اس مثال میں بنی اسرائیل کی مثال میں کہ عبادت پوجا انہوں نے کر لی بچھڑے کی، اور حکم اللہ نے کیا دیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو اگر اس فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم یوں پورا کیا گیا کہ مسلمانوں نے مشرکوں کو قتل کیا تو پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ دوسری صورت کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اس میں جو ہے نا مودودی جی جو کہ پاکستان کے وہابی یعنی مسلک کے وہ نمائندہ ہے، اور انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو یعنی خودکشی کرو۔ تقی عثمانی جی جو کہ دیوبندی یعنی مکتب فکر کے وہ عالم ہیں، انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھا اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنا کیا مطلب ہوا؟ خودکشی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے میں، اس بچھڑے کے پوجنے کے جو شرک والے جرم کی سزا کے واقعے میں ان کے لیے خودکشی بطور کفارہ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، بطور ایک ایسا عمل ثابت ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تمہاری توبہ قبول ہوئی، یعنی ان کی خودکشی ان کا کفارہ بنی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، سزا ان کو دنیا میں مل گئی، آخرت میں وہ جہنم میں جلنے سے بچ گئے۔ اور اس واقعے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تشریح میں لکھا ہے، کنز الایمان کی تشریح میں حاشیے میں، کہ اس واقعے میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام نے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو قتل ہو گئے وہ بھی اپنی توبہ قبول ہونے پہ بخش دیے گئے، اور جنہوں نے قتل کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا لہٰذا وہ بھی بخشے ہوئے ہیں۔ دونوں گروہ مغفور قرار پائے کیونکہ حکم ربی یہ تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب دو باتیں، اگر مشرکوں کو مسلمانوں نے قتل کیا تو حقوق العباد ایک اہم موضوع ٹھہرا، اور اگر مشرکوں نے خود اپنی جان کو قتل کیا تو پھر خودکشی قرار پائی۔ گویا کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے میں خودکشی جائز ٹھہری، جبکہ شریعت محمدی میں خودکشی منع ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے میرے بچوں، میرے دوستوں، سن لو، سمجھ لو اور جان لو۔ اگلے پروگراموں میں بھی ہم بات کریں گے کہ مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اسی واقعے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ التواب الرحیم الف لام کے ساتھ، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اور التواب الرحیم الف لام رے ہے یہ میم، الرحیم التواب الرحیم۔ تو
یہاں پہ بندہ یہ بھی پھر وسوسے میں پڑ جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ یا اللہ تیرا خود ہی ارشاد ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو، رجوع لاؤ۔ توبہ کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور پھر اگلا حکم اس کے بعد یہ فرمایا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ توبہ کا حکم پہلے آیا، جنہوں نے مشرکوں نے توبہ کر لی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا میں مشغول لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ قتل کا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں، آیت کا تسلسل سمجھیں کہ فَتُوبُوا کا ذکر پہلے ہے اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَ کا حکم اسی آیت میں اگلے لفظوں میں ہے، بعد میں ہے، یعنی توبہ کے باوجود قتل کیے گئے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ شریعت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے اس وقت توبہ کے باوجود وہ 70,000 قتل کر دیے گئے، یہ تھا بنی اسرائیل کا معاملہ۔ تو اب آپ میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ بتاؤ کہ جن وہابیوں نے، جن نجدیوں نے ابراہم ایکارڈ کے نام پہ ابھی تو 2017 سے 2022 تک کے اس دور میں، ٹھیک ہے، صہیونیوں سے، یہودیوں سے تو معاہدے کر لیے، ٹھیک ہے، بھارت کے نریندر مودی سے تو معاہدے کر لیے، ٹھیک ہے، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھارت والے تو بچھڑے کے پجاری ہیں؟ بالیقین 100% بھارتی بچھڑے کے پجاری نہیں ہیں، لیکن آپ تصور کو سمجھیں کہ وہ بھارتی حکمران جو کالی ماتا کے بھی پجاری ہیں، جو بچھڑے کے بھی پجاری ہیں، ان کے ساتھ تو انہوں نے دوستیاں کر لیں، ٹھیک ہے۔ نجدیوں نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے آج تک جتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے شرک کے فتوے میں، کیا انہوں نے اتنے بچھڑے کے پجاری قتل کیے ہیں؟ کیا انہوں نے اتنے کالی ماتا کے پجاری قتل کیے ہیں؟ وہ یہودی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا ان نجدیوں نے، ابن عبد الوہاب کے پیروکاروں نے، آل سعود نے، ان کے ماننے والوں نے، کیا ان یہودیوں کو قتل کیا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ وہ بھی تو شرک ہے۔ تو اگر شرک کی سزا بنی اسرائیل میں اس طرح سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ کے بعد فرمایا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کے باوجود انہیں قتل کرو، تو پھر غور کرو کہ بنی اسرائیل کے لیے ان کی نرمیاں اور مسلمانوں کے لیے ان کی سختیاں، یہ ان کا تضاد ہے، اور یہی تضاد بتانا مقصود ہے کہ یہ اہل حق نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات کو نہ صحیح بیان کرتے ہیں، نہ صحیح اس پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے 100 سال دھوکہ دیا ہے پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو دھوکہ دیا۔ اس دھوکے کی وضاحت آپ سن لیں، قرآن آپ خود پڑھیں اور پھر آپ اندازہ کریں کہ مختلف شریعتوں میں سزا کیا ہے ایک ہی جرم کی۔ خودکشی آپ کو بتا دی گئی، قتل کے معاملات آپ کو بتا دیے گئے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ابراہم ایکارڈ والوں کا عملی کردار کیا ہے، کہ جب سے یہ شورش اٹھی، جب سے یہ فرقہ اٹھا، تب سے اب تک یہ مسلمانوں کو تو قتل کر رہے ہیں، لیکن نہ یہ بدھ مت مذہب کے بتوں کے پجاریوں کو قتل کرتے ہیں، نہ یہ ہندو بتوں کو پجاریوں کو قتل کرتے ہیں، نہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، اور ان کے لیے یہ حکم ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ان کی توبہ کے باوجود انہیں قتل کیا گیا۔ تو وہاں تو دوستیاں اور مسلمانوں کے لیے دشمنیاں اور سختیاں اور انتہائی سخت الفاظ اور انتہائی سختی کا رویہ، اور حتیٰ کہ قتل و غارت۔ توبہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور وہ ہندوستانی اور وہ پاکستانی اور وہ دنیا بھر کے لوگ جو آل سعود کو اور ابن عبد الوہاب کو اہل حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پرخلوص گزارش ہے کہ اللہ کا نام ہے، سوچو کہ ہم آل سعود کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ابن عبد الوہاب نجدی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، تو سمجھ لو، جان لو کہ شریعت محمدی میں جو احکامات ہیں ان کی اپنی ایک شان ہے۔ بنی اسرائیل کے احکامات مختلف ہیں، شریعت محمدی کے احکامات مختلف ہیں۔
اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ فی الوقت آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی جو آیت انہوں نے سورۃ التوبہ میں سے پکڑی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو ان کا یہ تصور، ان کے یہ قول و فعل، یہ سب باتوں کا تجزیہ ضروری ہے تاکہ آئندہ ہمارے بچے ان کے شر سے اور ان کے وسوسے سے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔